جب تک آپ اس پیسے کا مصرف نہیں سمجھیں گے تب تک پیسہ آپ کا آقا ہے. جس دن آپ کو پیسے کا مصرف سمجھ آ گیا پیسہ آپ کا غلام ہے. یاد رکھیے گا, money is tool for the wise, this money concept is tool for the wise and fools are tool for the money. جتنے بھی آپ لوگوں کو پیسے چاہیے نا, اللہ کرے اس سے بھی زیادہ مل جائیں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بعد بھی آپ کی بھوک اتنی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کو مجھے, آپ کو اگر سونے کا ایک پہاڑ مل جائے نا تو اس پہ چڑھتا ہے, اس کے بعد وہ دوسرے سونے کے پہاڑ کی طرف منہ کر لیتا ہے. یہ بھی چاہیے, سارا چاہیے نا ہمیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی پوری طرح بھر سکے, تسکین ورنہ نہیں آنی اس کو, یہ بھوکا ہی رہے گا ساری عمر. Now that's why I'm telling you, جب when I come to extreme commerce or Amazon based or business, I love the concept کہ بھائی ایٹ لیسٹ نوکری سے باہر نکال رہے, مگر اس پرپس سے نہیں دور ہونا اپنے آپ کو. آپ کے یہ والے مال کہاں پہ چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے, آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اس وقت دنیا میں کوئی یہودی نہیں بچا جس کو 18 سال میں نہیں پتا ہوتا کتنے پیسے میں نے اسرائیل کو دینے. ابھی نوکری نہیں لگی ہوتی اس کی, ابھی بزنس نہیں شروع ہوتا, اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اسرائیل کو کتنے پیسے دینے. انڈونیشیا میں بیٹھا یہودی پہلے سے تیاری کر رہا ہے, اس تل اویو کتنے پیسے بھیجوں گا میں. وہ زیادہ پیسے بناتے ہیں آپ لوگوں سے اور میرے سے, سمجھ رہے ہیں. وہ سارے کے سارے ایک جتنے امیر بھی نہیں ہیں, ان کے غریب بھی ہیں جو کہ اپنا صدقہ ادھر, اپنا سارا کا سارا مال اسرائیل میں بھیج رہے ہیں. اس لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جس قوم کی آئیڈینٹی کلیئر ہوئی ہے اس نے پیسے کو استعمال میں لے کے آ کے اس سے باقاعدہ کام لیا ہے, اس کا غلام ہے وہ پیسہ. ہم لوگوں کو اللہ نہ کرے کہ پیسے مل جائیں کیونکہ ابھی تک آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہوئی. میں بتاتا ہوں نا, بہت اچھا سوال ہے. جہاں پہ دین کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ میرے اور آپ کے اوپر سوال ہے لٹرلی کہ وہ یہودیوں سے ہی کچھ سیکھ لیتے. جب قوم کی آئیڈینٹی کلیئر کرتے ہیں تو اپنا نظام اسٹیبلش کرنا شروع ہو گئے. وہ کہتے نہیں ہے, وہ گریٹر اسرائیل کا نام سنا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اچھا لگے گا گریٹر اسرائیل کا بننا؟ تو مسئلہ کیا ہے اس میں, کیوں اچھا لگے گا؟ کوئی لڑکا بتائے پیچھے سے گریٹر اسرائیل میں کیا کر لیں گے, کیا مسئلہ کرے گا ہمارے ساتھ؟ مدینہ اور مکہ کے قریب کیا کرے گا؟ گریٹر اسرائیل بن گیا تو مجھے نقصان ہے. نہیں دجال تو چلیں, وہ تو جا چکی بیٹا, کب کی آئیڈینٹی کب کی جا چکی ہے. یہ مسئلہ ہے بالکل, آپ نے اکیلے نے نہیں کہا, یہ بڑے مسلمانوں نے بتایا کہ سر گریٹر اسرائیل میں اور کوئی مسئلہ نہ ہوتا اگر حرمین کی طرف رخ نہ کر دیتے. وہ اگر وہ افریقہ کی طرف لے جاتے ہو بنانا تو گریٹر اسرائیل. ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہے. یس, they are trying to set a world order. منہ سے بولتے ہیں وہ, اس میں کوئی ایسی کوئی تردد نہیں کرتے. وہ آپ کتابیں پڑھیں ان کی, وہ چھپا نہیں رہے, سیکرٹ ڈاکیومنٹس نہیں بتا رہا ہوں. مسلمانوں کی آئیڈینٹی کی سب سے بہترین کتاب رینڈ کارپوریشن نے لکھی ہے, کسی مولوی نے نہیں لکھی, کسی عبداللہ مودودی نے نہیں لکھی. سب سے بہترین اس وقت کی مسلم آئیڈینٹی یہودی بتا رہا ہے کہ مسلمان 3 طرح کے ہیں بس. پڑھیں ذرا وہ کتاب, اس لڑکی کا نام کیا جس نے لکھی ہے, شیبر برنارڈ کی بک پڑھیں. اتنی خوبصورت طریقے سے میری اوقات بتا رہی ہے بیٹھ کے امریکہ میں لڑکی ایک. شیبر برنارڈ کی کتاب پڑھیں ذرا. مسلم آئیڈینٹی ہے ان سب کو کلیئر ہے, ہمیں مسلم آئیڈینٹی نہیں کلیئر ہو رہی. مجھے ورنہ تو کوئی سی بات کا غصہ نہ آتا کہ ایک اور بندہ بالکل صحیح ایکسل رپورٹ دے رہا ہے میرے خالی حرکتیں کرتوت دیکھ کے, میرے ماں باپ کی حرکتیں کرتوت دیکھ کے, میرے چاچا ماما تایا کی حرکتیں کرتوت دیکھ کے ایگزیکٹ پن پوائنٹ ایکسل بتا رہا ہے کہ مسلم آئیڈینٹی یہ ہوتی ہے. جیسے وہ جارج بش نہیں تھا, جارج بش صاحب مسلم آئیڈینٹی دیکھ کر بتا رہا تھا. ایک ہاتھ میں حامد کرزئی کا ہاتھ تھا, پڑھنا ذرا, پبلک ریکارڈ, ڈان کے فرنٹ پیج پہ لگا ہوتا ہے. یہ ویڈیو 50 لاکھ بندوں نے دیکھنی ہوتی ہے نا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس لیے ثبوت بھی دے رہا ہوں ڈان میں, ٹھیک ہے. ایک طرف مشرف صاحب کا ہاتھ پکڑا ہوا اس نے, ایک طرف کرزئی صاحب کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, اور جارج ڈبلیو بش جونیئر بول رہا ہے وی بلیو ان دی انلائٹنڈ ماڈریشن آف اسلام. جارج بش اسٹارٹڈ بلیونگ ان اسلام. یہ دونوں چھوٹے ٹٹو بولتے نا تو میں سمجھ سکتا تھا,
کہ وی بلیو ان انلائٹن ماڈریشن آف اسلام. یس باس, یس باس, اوکے. مگر وہ جارج بش بول رہا ہے کہ وی بلیو ان انلائٹن ماڈریشن آف اسلام. George Bush does not believe in Islam. He believes in a totally different prophet. That prophet has an F in there. P-R-O-F-I-T. دھیان میں سمجھیں اس بات کو, اس بات کو بہت کلیئرلی سمجھیں. وہ اپنے آپ کو کرسچن بولتا بھی ہو بے شک, پر جارج بش جب کہتا ہے we believe in enlightened moderation of Islam, تو مجھ جیسا ایک عام لڑکا, آپ کی عمر کا میں تھا اس وقت, کہ یہ کیا مطلب ہوا ہے؟ یہ دونوں نے مل کے اسے مسلمان کر لیا ہے. یہ پہلے معصوم آدمی تھا, میں ایسی باتیں ہی سوچتا ہے نا بندہ کہ یہ کیا ہوا ہے. بات صاف سمجھ آ گئی کہ نہیں نہیں نہیں, یہ والے اسلام پہ تو ہم بھی بلیو کرتے ہیں. یہ کہہ رہا تھا وہ کہ یہ جو دو لوگ چھوٹے چھوٹے آئے ہوئے ہیں میرے چھوٹے, اس نے منہ سے بولا ہے ایسے پکڑ کے, دونوں کے ہاتھ ایسے پکڑ کے, کہ ان کے والے اسلام کے اوپر تو ہم بھی بلیو کرتے ہیں. وی بلیو ان دی انلائٹنڈ ماڈریشن آف اسلام, کہ سب کچھ چلتا ہے, چلتے رہ لو, جو ہم کر رہے ہیں اس کے آگے بس کچھ نہ کرنا. ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. یس, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب مشرف صاحب کی وہ ویڈیو ریلیز ہوتی ہے نا, وہ بھی دیکھ لیں سارے کے سارے آڈینس میں, جو بھی دیکھے گا فیس بک اور یوٹیوب پہ, وہ ویڈیو بھی گوگل کر لے. مشرف صاحب ترلے مار رہے ہیں امریکن چانسلر کے, پٹ می بیک انٹو پاور پلیز, گیو می بیک مائی پاور, پلیز پٹ می بیک انٹو پاور. وہ ہاتھ میں کیا چیز ہے, مشروب گون سے, میں تہمت نہیں لگانا چاہ رہا کیونکہ بہت چھوٹا گناہ ہے کمپیئر ٹو وہ جو کر رہا ہے. ایسی کوئی خوبصورت دعا کسی نے تہجد میں نہیں مانگی جس نے اس ٹیبل کے اوپر چانسلر اس کے سینٹر سے مانگ رہا ہے امریکہ کے کہ پلیز پٹ می بیک انٹو پاور. اور صحیح کہہ رہے تھے نا, وی بلیو ان انلائٹنڈ ماڈریشن آف اسلام. یہی ہے, اور کیا ہے. ان کو سب پتا ہے کہ ان کی بیسک اکائی کہاں پہ ہے اور ان کی معبود کون ہے, تو الہ کون ہے ان کا, ان سب کو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. بس دس از دا پرابلم. مجھے نہیں اس وقت, مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ لال مسجد پہ کوئی بھی مسلمان سائٹ پہ نہیں آتا, مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی. میں بھی آپ کی عمر کا تھا, لاہور میں تھا میں اس وقت, آئی سوئر آئی ریمبر, میں ٹیلینور میں کام کر رہا تھا اور میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا مسلمان کو مار رہے ہیں, آ کے کھلے عام بمباری ہو رہی ہے, مسلمان بچے سے فرائی کیے جا رہے ہیں. میرے اپنے دوست, میرا ٹیم میں تھے, علی اسد نام ہے ان کا, ان کے والد صاحب بلال اسد سپریم کورٹ میں کیس پہ کیس لڑ رہے تھے, 3800 بچوں کی فائل نکال کے انہوں نے پٹیشن کی ہوئی ہے. اور مجھے پتا ہے مشرف نے اور یہ چودھری نثار صاحب نے اس وقت کیا کیا آفریں کی ہوئی تھی ان کو. 3800 بچے مار دیے میرے, اور کیا جھوٹ بول رہے ٹی وی پہ آ کے کہ نہیں وہ 12-13 بچے تھے کولیٹرل میں مارے گئے. آپ سوچیں ذرا, یہ مسلم آئیڈینٹی کلیئر کرنے والے نہیں ہمارے تو اور کیا ہیں. آپ کے ساتھ نہ ایسا ہو جائے, اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. القاعدہ, طالبان اور ملا عمر اور اسامہ بن لادن کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, آپ کے اپنے کزن کی جو G6 میں رہتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اس لیے مجھے کہتے ہیں نا ساحل صاحب مولویوں کے خلاف ہے. اس وقت کہاں پہ تھے آپ لوگ جب لال مسجد ہو رہی تھی؟ مسلم آئیڈینٹی کنفیوز کرنے کے لیے واقعہ بہت ایسے ہوتے ہیں. ممتاز قادری تو چھوٹا سا واقعہ ہے سر. صاحب کہتے ہیں 9/11 ہو گیا, کیا بات ہے, APS ہو گیا, کتنے بچے مر گئے ہمارے, سب کو گنتی پتا ہے. عجیب سی بات ہے, باجوڑ کے بچے کسی کو نہیں پتا, لال مسجد کے بچے کسی کو نہیں پتا. 3800 بچے مار دیے میرے, وہ کیوں نہیں گنتی میں آتے؟ APS کے بچے کیسے ہم گن رہے ہوتے؟ ہمارے ہی بچے, وہ بھی مسلم آئیڈینٹی کنفیوز کرنی ہو نا تو اس طرح کا گنجل ڈال دیتے ہوتے. بس دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.